بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجزع بن ثور السدوسی بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر نوجوان ہے جس نے ایک مقابلے میں پورے 100 مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دیگر معرکوں میں ان کی تلوار سے قتل ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے۔ یہ مورخین کا قول ہے، یعنی ہسٹری لکھنے والے کا۔ تو ہم آج جس صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت مجزع بن ثور السدوسی۔ ان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قادسیہ کی غبار جھاڑتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصرت و تائید پہ فرحاں و شاداں اپنے شہید بھائیوں کے نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پر رشک کنا اور اس جیسے ایک دوسرے معرکہ کا شوق دل میں سمائے ہوئے جو کہ جاہ و جلال اور شان و شوکت میں معرکہ قادسیہ کی مانند ہو، وفور شوق سے اس کے انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تختہ کسریٰ کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے۔ روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس کوفے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں، پھر ایک ساتھ ہرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہوں اور اسے فی الفور گرفتار کر کے تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسریٰ تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا۔ شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز اور بہادر شہسوار مجزع بن ثور سدوسی کو اپنے ہمراہ لے لیں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کی بائیں جانب حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا اور بصرہ سے آنے والے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کی غرض سے چل پڑے۔ مختلف شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے اور ہرمزان لشکر اسلام سے لڑتا ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتے چھپاتے ہوئے بالآخر اس نے تستر شہر کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ تستر شہر جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نگار سے محفوظ ترین تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا اور سطح زمین پر گھوڑے کی شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے ایک وسیع و عریض دریا سیراب کرتا تھا جسے دریائے دجیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے درمیان ایک جزیرہ میں شاہ صابور نے جھیل بنوائی اور اس میں سرنگوں کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تستر کی جھیل اور سرنگیں فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ تصور کی جاتی تھی۔ ان کے اندرونی حصوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر جڑے گئے تھے۔ سرنگوں کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے کے ستونوں سے سہارا دیا گیا تھا۔ تستر کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی جو پورے شہر پر محیط تھی جیسا کہ کنگن کلائی کو محیط ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ اپنی طرز کی سب سے بڑی اور پہلی دیوار ہے
جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ ہرمزان نے دیوار کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی خندق کھودوا رکھی تھی جسے عبور کرنا محال تھا، اور اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت چوکس رہتی تھی۔ تستر کی اس خندق پر لشکر اسلام نے مسلسل 1 سال 6 ماہ تک محاذ آرائی کی، لیکن اسلامی فوج اسے عبور نہ کر سکی۔ اس مدت دراز میں دشمن سے تقریباً 80 خون ریز جھڑپیں ہوئی، 80 بار لڑائی ہوئی۔ ہر معرکہ آرائی کی ابتدا فریقین کے شہسواروں کے باہمی مقابلے سے ہوئی۔ بالآخر یہ مقابلہ گھمسان لڑائی میں بدل جاتا، اور اس جان لیوا محاذ آرائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں حضرت مجزہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جرأت مندانہ اقدام کیا جس سے عقل دنگ رہ گئی۔ دوست و دشمن انگشت بدندہ ہو گئے، دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا گیا۔ ہوا یہ کہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے تن تنہا دشمن کے پورے 100 لڑاکے تہہ تیگ کر دیے۔ اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا، اور ہر ایک کے دل میں ان کے رعب و دبدبہ کی دھاک بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس محیر العقول واقعہ کو دیکھ کر سبھی کو اس کا علم ہو گیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام میں شمولیت کے لیے اس مرد مجاہد کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ ان 80 خون ریز معرکوں میں سے آخری معرکہ میں مسلمانوں نے اپنے دشمن پر ایک ایسا زوردار حملہ کیا جس سے ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ اس حملہ کی تاب نہ لا سکی۔ بالآخر خندق کا محاصرہ ترک کر کے ایرانی شہر کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اس تازہ ترین صورتحال میں مسلمان مزید سنگین حالات سے دوچار ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے قلعے کے برجوں سے تیروں کی بوچھار کر دی، اور قلعے کی بالائی جانب سے انہوں نے ایسے زنجیر نیچے پھینکے جس کے سروں پر آگ سے گرم کی گئی شعلہ نما کنڈیاں نصب کی گئی تھی۔ لشکر اسلام میں سے اگر کوئی مجاہد دیوار پر چڑھنے لگتا یا اس کے قریب آتا تو وہ فوراً دہکتی ہوئی لوہے کی کنڈی اس کے جسم میں پیوست کر دیتے اور اسے نہایت تیزی سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتے، جس سے اس مجاہد کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتا۔ اس نازک ترین صورتحال سے مسلمانوں کے مصائب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، تو وہ انتہائی دردناک انداز میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے: الہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت و یاس کی تصویر بنے قلعے کی دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک تیر گرا جس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر تیر اٹھایا، اس کے ساتھ بندھی ہوئی چیز کو کھولا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خط ہے جس میں یہ تحریر تھا: اے فرزندان اسلام، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ تم اپنا ایفائے عہد کی پابندی کرتے ہو، یعنی اپنے عہد کی پابندی کرتے ہو۔ میں تم سے اپنی جان و مال، اہل و عیال اور چند ایک رفقا کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں، اس احسان کے بدلے کہ میں تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گا جس کے ذریعے تم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پڑھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر رونق کے آثار نمایاں ہوئے۔ جان و مال کی پناہ کا پروانہ لکھا اور اسی تیر کے ذریعے قلعے کی اس سمت پھینک دیا جہاں سے تیر نیچے پھینکا گیا تھا۔ اس نے تیر اٹھایا، خط کھول کر پڑھا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ بے خطر قلعے کی دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا نیچے اتر آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی داستان غم سناتے ہوئے عرض کی کہ میں ایران کے سربراہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایرانی جنرل ہرمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، اس کے مال و متاع کو لوٹ لیا اور اہل و عیال کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔
میرے متعلق بھی اس کا دل صاف نہیں ہے، میرے خلاف وہ بڑے گھنونے منصوبے بناتا ہے، میری جان و مال کو اس سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ظلم و ستم کے بجائے آپ کے عدل و انصاف کو اور اس کی بدعہدی کے بجائے آپ کے ایفائے عہد کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں آپ کو وہ خفیہ راستہ بتاؤں جس کے ذریعے اسلامی افواج کے سپوت تستر شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہمراہ ایک ساتھی کو روانہ کریں جو بیک وقت جرأت و شجاعت اور ہوش و خرد میں ید طولہ رکھتا ہو۔ یعنی یہ سب جو ہے صفات ان کے اندر موجود ہو، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے، بہادری، تیراکی اور سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیراکی کا بھی ماہر ہو، تیرنا بھی جانتا ہو پانی میں، تاکہ اسے میرے ساتھ خفیہ راستہ عبور کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجزہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے رازدارانہ انداز میں بات کی اور فرمایا، مجھے اپنی قوم سے ایک ایسا شخص دیں جو بیک وقت دانش مند، محتاط اور تیراکی کا ماہر ہو۔ حضرت مجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ خدمت سونپیں، میں انشاءاللہ اسے بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ یہ خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ انہیں اس مشن پر روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا، راستہ اچھی طرح یاد کر لینا، قلعے کے دروازے کی جگہ اچھی طرح نشان زد کر لینا، ہرمزان جس جگہ براجمان ہوتا ہے وہ بھی ذہن نشی کر لینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ حضرت مجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ہمراہ یہ خطرناک مہم سر کرنے کے لیے چل پڑے تو وہ دونوں زیر زمین ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے مابین دفاعی نقطہ نگاہ سے کھودی گئی تھی، دفاعی نقطہ نگاہ سے کھودی گئی تھی، یعنی کہ دفاع کا اس کے اندر کبھی ایسا ہو تو اس کے ذریعے سے دفاع کیا جائے دشمن کی، اس لیے کھودی گئی تھی وہ راستہ۔ سرنگ کہیں سے تو چوڑی تھی جہاں پانی میں چلنا ممکن تھا، اور کہیں سے وہ بہت تنگ تھی تو وہاں تیرنا پڑتا تھا۔ اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقے اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعہ کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، میرے بھائی کا قاتل ہرمزان بیٹھا ہے، اور وہیں قلعہ کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے مارے، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کا خیال آیا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے اور طلوع فجر سے پہلے وہیں پہنچ گئے جہاں اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رویداد سفر سنائے اور اس پر خطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل، طاقتور، سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے۔ حضرت مجزہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا اور اس مہم پر روانہ کرتے وقت یہ خصوصی ہدایت دی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو ہلکا سا لباس زیب تن کریں، ہمیں زیادہ تر یہ پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا، کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں اور تلوار قمیص کے اندرونی جانب سے بدن سے باندھ لیں۔ ان مجاہدین کو رات کی تاریکی میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔
حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار میں داخل ہوئے تو پانی خوفناک انداز میں پوری تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ سب پراسرار بندے اپنے اللہ کا نام لے کر اس میں کود گئے۔ اس دشوار گزار راستے کو عبور کرنے کے لیے پوری جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک مجاہد اپنے گرد و نواح سے بے نیاز ہو کر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ جب چند ساتھی حضرت مجزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سرنگ کے آخری سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی بے رحم موجوں نے ان کے 220 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا اور صرف 80 افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یعنی 220 مسلمان اس سرنگ کو صرف پار کرنے میں ہی شہید ہو گئے، صرف 80 کامیاب ہوئے پار ہونے میں۔ حضرت مجزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہ 69 افراد نے قلعہ کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں فضا میں لہرائی اور یکدم قلعہ کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور آنے واحد میں یعنی منٹوں میں انہیں تہہ تیگ کر دیا اور قلعہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ آواز قلعے کے باہر لشکر اسلام نے سنی تو تمام مجاہدین نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پرزور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور طلوع فجر کے وقت شہر پر حلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگی تاریخ میں کم ہی اس جیسے ہولناک منظر دیکھے گئے ہوں گے جس میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ شہر کے گلی کوچوں اور قلعہ کے اندرونی میدان میں لڑائی پورے زوروں پر تھی کہ حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار ہرمزان کو میدان میں برسر پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا کیا۔ ہرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا، جس سے لشکر اسلام کا یہ بطل جلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا شبہ یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت نصیب فرمائے۔ جنگ بدستور جاری رہی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور دشمن افواج کا سپہ سالار ہرمزان ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قافلہ ہرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ جب ہرمزان کو امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین ایک یہ بھی خبر لے کر آئے کہ ان کا ایک بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر چکا ہے، جس کو لینے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا حضرت عمر، اور نام لکھ کر کے کہا تھا کہ حضرت مجزع بن ثور کو لینا۔ حضرت عمر کا حکم تھا یہ، اور انہی کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ان سب تاریخ الامم والمملوک ان سب کتابوں سے سنائی جائے گی۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط، تاریخ الاسلام علامہ ذہبی، معجم البلدان علامہ یاقوت، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ اسد الغابہ، یہ سب کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر کے سنایا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ جب ویڈیو بنے تو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔